یہ سال 1994 کی بات ہے۔ 3 افغان ہائی جیکرز نے پشاور میں ایک اسکول بس ہائی جیک کر لی۔ یہ بس پشاور ماڈل اسکول کی تھی اور اس میں 73 بچے، ٹیچرز اور کلیریکل سٹاف تھا۔ بس ہائی جیکرز نے جی ٹی روڈ پر بس کا کنٹرول سنبھال لیا اور ڈرائیور کو آرڈر دیا کہ وہ اس بس کا رخ اسلام آباد کی طرف کر دے۔ ان ماسک پہنے دہشت گردوں کے پاس آٹومیٹک ہتھیار تھے اور انہوں نے تمام بچوں کو بس کی کھڑکیوں کے سامنے کھڑا ہونے کا کہا تاکہ کوئی بھی بس پر حملہ نہ کر سکے۔ اب بس 120 میل دور یعنی اسلام آباد پہنچ چکی تھی اور ہائی جیکرز نے ڈرائیور کو یہ بس ڈپلومیٹک انکلیو میں واقع افغان سفارت خانے لے جانے کا کہا۔ یہ بس جب ڈپلومیٹک انکلیو کے باہر پولیس چیک پوسٹ تک پہنچی تو وہاں کھڑے پولیس کے سپاہیوں نے اسے رکنے کا کہا، لیکن ہائی جیکرز نے ڈرائیور کے سر پر ویپن رکھا ہوا تھا، چنانچہ وہ بس بھگاتے ہوئے افغان ایمبیسی لے گیا۔ اب سب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اسکول کی بس ہائی جیک ہو چکی تھی۔ کسی بھی ہائی جیکنگ کے کیس میں حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ مسئلہ بغیر خون خرابے کے حل ہو جائے، چنانچہ اس وقت کے وزیر داخلہ جنرل ریٹائرڈ نصیر اللہ بابر، انٹیریئر سیکرٹری جاوید بخاری اور کور کمانڈر غلام ملک ہائی جیکرز سے مذاکرات کے لیے افغان ایمبیسی پہنچ گئے۔ ان افغان ہائی جیکرز نے نصیر اللہ بابر کے سامنے 3 ڈیمانڈز رکھی: 1. افغانستان کے لیے خوراک کے 2000 ٹرک، 2. $5 لاکھ ان کیش، 3. افغانستان تک ہیلی کاپٹر میں سیف پیسج۔ نصیر اللہ بابر سے یہ ڈیمانڈز مانی، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ $5 لاکھ فی الحال نہیں دے سکتا۔ اب اس بس ہائی جیکنگ کو 12 گھنٹے گزر چکے تھے۔ ہائی جیکرز نے کہا کہ وہ پیسے ہر حال میں لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 55 بچوں اور 5 فیمیل ٹیچرز کو رہا کر دیا۔ انہوں نے بقایا ہاسٹیجز کے لیے کھانا لانے کی بھی اجازت دے دی اور یوں ویٹرز کے حلیے میں کچھ انٹیلیجنس بیورو کے آفیسرز افغان ایمبیسی کے اندر چلے گئے اور انہوں نے وہاں کے حالات کا جائزہ لے لیا۔ اس دوران ان ہائی جیکرز نے نصیر اللہ بابر سے کہا کہ اگر ان کو رات کے 12 بجے تک پیسے نہ ملے تو وہ ہر آدھا گھنٹے بعد ایک ہاسٹیج کو قتل کرنا شروع کر دیں گے۔ اب انہوں نے $5 لاکھ کی جگہ $5 ملین کا مطالبہ کیا۔ اس نئے ڈیمانڈ اور ہاسٹیجز کو مارنے کی دھمکیوں کے بعد اب پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو نے آپریشن کا فیصلہ کیا اور ایس ایس جی کمانڈوز کی الزرار کمپنی کو ذمہ داری سونپ دی۔ ایس ایس جی کمانڈوز نے سب سے پہلے اندر جانے والے آئی بی آفیسرز سے بریفنگ لی۔ ان کو بتایا گیا کہ جس کمرے میں ہائی جیکرز اور ہاسٹیجز ہیں وہاں کی 2 دیواروں میں بڑے شیشے لگے ہوئے ہیں۔ اس مختصر سی بریفنگ کے بعد 30 ایس ایس جی کمانڈوز اینٹی ہائی جیکنگ آپریشن کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے اس روم میں ایک سٹن گرینیڈ پھینکا۔ اس سے ہائی جیکرز کی توجہ اس بم دھماکے کی طرف چلی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ کمرے میں موجود تمام لوگ عارضی طور پر بلائنڈ ہو گئے۔ سٹن گرینیڈ بلاسٹ کے ساتھ ہی ایس ایس جی کمانڈوز نے ونڈوز توڑ دی اور روم میں داخل ہو گئے اور ہائی جیکرز پر فائر کھول دیا۔ اس سے 2 ہائی جیکرز وہیں مارے گئے اور تیسرا کچھ آگے جا کے کوریڈور سے کمانڈوز پر فائرنگ کرنے لگا، لیکن وہ بھی کچھ لمحوں بعد ایس ایس جی کی 9mm پسٹل کی گولی سر پر لگنے سے مر گیا۔ اس پورے آپریشن میں ایس ایس جی کمانڈوز نے صرف 15 بلٹس فائر کی۔ یہ پورا ہائی جیکنگ سین 36 گھنٹے تک لگا رہا، لیکن کمانڈوز کے اندر داخل ہوتے ہی صرف 20 سیکنڈز میں تینوں دہشت گرد مارے گئے اور یہ آپریشن صرف 20 سیکنڈز میں ہی ختم ہو گیا۔ تمام بچوں اور سٹاف کو بغیر کسی سکریچ وہاں سے نکال لیا گیا اور یوں ایس ایس جی کی تاریخ کا یہ قابل فخر چیپٹر ختم ہو گیا۔